کہ اچانک بیچ میں کوئی شرارت لگتا ہے ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شہید سے منسوب اس پروگرام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر ہم تمام ان لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی ہتھ کنڈے استعمال کریں، ہم اپنے شہید ساتھی کے لیے لڑتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ان کے شہادت میں ملوث وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے۔ میں آج مجھ سے پہلے بہت سارے میرے سینئرز نے جرنلزم کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں اس پر گفتگو کی ہے۔ میں صرف 2 گزارشات اپنی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس پہ کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ پی ایف جے جس مہم کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، اس میں تمام سینئر اور جونیئر جرنلسٹ، اینکر حضرات اور پاکستان کی سول سوسائٹی کو ہمارا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جب پاکستان میں صرف 3 کیمرہ سامنے لگے ہوئے ہوتے تھے تو اس وقت ہمارے پاس بولنے کا، اظہار کی آزادی کا زیادہ حق ہوا کرتا تھا، مگر آج جب 50 کیمرہ ہمارے سامنے لگے ہوئے ہیں تو ہم سینسرشپ، بدترین سینسرشپ سے گزر رہے ہیں۔ اس سینسرشپ کے خاتمے اور اس اظہار کی آزادی کے لیے ہم سب کو یک زباں ہونا پڑے گا۔ آپ اور ہم سب ایک دوسرے کے خیالات سے چاہے اتفاق کریں نہ کریں، مگر آزادی صحافت پر، اظہار کی آزادی پر ہمیں مل کر جد و جہد کرنی پڑے گی، اور جس تیزی سے ہمارے اظہار کی آزادی کو انکروچ کیا گیا ہے، کبھی ریاست کے کس ادارے کی طرف سے، کبھی عدالتوں کی طرف سے، کبھی پارلیمنٹ کی طرف سے، کبھی سیاسی سماجی تنظیموں کی طرف سے، کبھی دہشت گردوں کی طرف سے، اس انکروچمنٹ کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اور ہمارے ساتھ ڈے بائی ڈے انکروچمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، کم ہونے کے بجائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم تمام جرنلسٹ پاکستان کے آزادی صحافت کے ایشو پر یک زباں نہیں ہیں۔ کسی بھی دوست کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنی اس تکلیف کے خاتمے تک پی ایف جے کے ساتھ رہتا ہے، اور جیسے اس کا مسئلہ ختم ہوتا ہے اور کسی کی تکلیف میں وہ ہمارا ساجھے دار یا بھائی وار نہیں بنتا۔ جب تک ہم سب بنیادی ایشوز پر ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، تب تک ہم اس انکروچمنٹ کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ تازہ مثال شہید ارشد شریف کی ہے کہ اتنی مضبوط وائس کو ان انکروچر نے مار کر اپنے راستے سے ہٹایا، کیونکہ وہ اس کی زبان بندی اور طریقے سے نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر پاکستان میں شور اٹھا، جرنلسٹ برادری، سول سوسائٹی، مختلف اسٹیک ہولڈرز بولے، ہم زبان ہوئے، اور ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا۔ اس فیکٹ فائنڈنگ کمیشن نے
جب اپنی رپورٹ سبمٹ کی تو اس کے بعد باقی اور تحقیق کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پڑھیں اس فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کو، اس میں تو تمام معاملات کا احاطہ کیا ہوا ہے کہ کہاں سے پاکستان سے اس کے ساتھ یہ کھلواڑ شروع ہوا اور پھر اس کا انجام کینیا میں کیا گیا۔ اس کے بعد پھر درمیان میں سپریم کورٹ فائر بریگیڈ کی طرح آ دھمکی اور ہمیں پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا۔ اب جی آئی ٹی بنے گی، کیا ضرورت ہے جی آئی ٹی بننے کی؟ کینیا آپ کو ایکسس نہیں دیتا، آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں جن ملزمان پہ شکوک ہے وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر مہربانی کر کے آپ اس تحقیقاتی سفر سے باہر نکلے، یو این کو خط لکھے، جو ہمارا پی ایف جے کا پہلا ڈیمانڈ تھا پاکستان کے تمام جرنلسٹوں کا، چاہے ان کا کسی بھی رنگ نسل سے تعلق ہو۔ شہید ارشد شریف کے معاملے پر ان کی واضح اور دو ٹوک ایک ہی بات تھی کہ یو این کا ایک کمیشن بننا چاہیے جس کے تحت یہ تمام تحقیقات ہونی چاہیے۔ جب اس نے تقویت پکڑی، زور پکڑا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان بیچ میں کود پڑا۔ تو میں آج کے اس فورم سے، جس میں شہید ارشد شریف کے نام آج کا دن منسوب کیا گیا ہے، پی ایف جے نے مطالبہ کیا ہے اور انشاءاللہ ہم 20 مئی تک انتظار کر رہے ہیں کوئی پازیٹیو سائن کا گورنمنٹ کی طرف سے، نہیں تو پھر انشاءاللہ کوئٹہ سے اسلام آباد تک دمادم مست کلندر ہوگا۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم اس سے زیادہ انکروچمنٹ برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ جب آپ کے اداروں میں آ کے وہ انکروچر بیٹھیں گے، آپ کے پریس کلبوں میں آ کے وہ انکروچر بیٹھیں گے۔ اور دوسری بات بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ انکروچر کے خلاف بات کریں گے، آپ کے خلاف پوری ایک کیمپین چلے گی۔ ہم نہیں ڈرتے کسی بھی کیمپین سے۔ پاکستان کا ہر کونے کا وہ جرنلسٹ جو سمجھتا ہے کہ اس ملک میں آزادی صحافت ہونی چاہیے، سینسرشپ ختم ہونی چاہیے اور زباں بندی کسی بھی صورت میں ہمیں قابل قبول نہیں، وہ پاکستان فائٹر یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ کندھے میں ملا کے کھڑا ہوا۔ آج ہم نے تمام سینئر جونیئر جرنلسٹوں نے، اور میں اینکر حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے پروگرام کا کوئی 5 منٹ 8 منٹ آپ آج بھی ضرور دیں، اور اس کے علاوہ بھی جب پاکستان میں انکروچر کہیں انکروچ کرنے کی کوشش کریں تو اس میں آپ ہمارا ساتھ اس کا حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، مرنا ایک دن ضرور ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا، کوئی گھر کے بستر پہ مر جائے گا، مگر ہمیں موت چاہیے تو ایسی چاہیے کہ جو ہمیشہ امر ہو جائے، جس طرح شہید ارشد شریف ہوئے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ لالہ صاحب پٹھان صاحب۔ یہاں جو دوست واپس آئے میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ نیشنل پریس کلب جو ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا سب سے بڑا مرکز ہے، ہم حکومتوں کو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، اداروں کی بات کرتے ہیں، تو اپنے اندر بھی اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم آج ایک یونٹی کا پیغام یہاں سے دینا چاہتے تھے کہ ارشد شریف کے معاملے میں کوئی اینکر، کوئی جرنلسٹ کسی بھی ادارے میں کام کرتا ہے، اس ادارے کی پالیسی اپنی ہو سکتی ہے، لیکن بینگ جرنلسٹ ہم سب متحد تھے، متحد ہیں اور انشاءاللہ تعالی متحد رہیں گے۔